सलीम साफी का तफसीली सफर शुमाली वजीरिस्तान। देखिए शुमाली वजीरिस्तान का पहला हिस्सा। नाजरीन, बनू के संगम पे वाक़या ये बकखेल IDPs कैंप है। ये वो कैंप हैं जहां शमाली वज़ीरिस्तान से बेघर होने वाले हज़ारों IDPs को रखा गया और ये कहा गया था कि इनको ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात फ़राहम की जाएंगी। जनाब अब्दुल कादिर बलोच साहब के लिए ये एक सवाल है। यहाँ आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अब IDPs की बड़ी तादाद वापस जा चुकी है और सिर्फ चंद हज़ार लोग यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन नज़ारा करके आप देख सकते हैं कि पिछले साल की तपती गर्मी में और तपती धूप में यहाँ के लोगों ने कैसी ज़िंदगी गुजारी होगी। यहाँ पे मुझे बताया गया कि इस पूरे अरसे में IDPs के मामले के इंचार्ज वज़ीर जनाब अब्दुल कादिर बलोच साहब सिर्फ एक मरतबा यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे। अभी थोड़े से फासले पे आपने बनू एयरपोर्ट का बोर्ड मुलाहिज़ा किया और इस एयरपोर्ट के बारे में वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने ये वादा किया था कि वो इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एयरपोर्ट बनाएंगे, लेकिन अब भी उसके रनवे पे आपको जानवर ही नज़र आते हैं। हम अब यहाँ से आपको शमाली वज़ीरिस्तान ले जाएंगे और दिखाएंगे आपको कि शमाली वज़ीरिस्तान में इस वक्त अमन अमान की क्या सूरत हाल है, लोग जो वापस गए हैं वो किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वहाँ पे आज भी सिक्योरिटी फोर्सेस को किन चैलेंजेस का सामना है और आवाम को किन मुश्किलात का सामना है। ये शमाली वज़ीरिस्तान और ये जनूबी वज़ीरिस्तान रक़्स के लिए मशहूर थे, ये इलाके मेहमान नवाज़ी के लिए मशहूर थे, लेकिन आग व खून के एक दरिया से जब ये इलाके गुज़रे तो यहाँ पूरा समाज बदल गया, यहाँ रहन सहन का पूरा तरीक़ा बदल गया। एक ज़माना था कि यहाँ पे मकामी लेविस के ज़रिए यहाँ का निज़ाम कंट्रोल किया जाता था और लॉ एंड ऑर्डर को काबू में रखा जाता था, लेकिन अब ये सब कुछ मजबूरी बन गया है। इस वक्त आप देख रहे हैं नाजरीन कि शमाली वज़ीरिस्तान के अंदर जाने वाले हर बंदे को भी अपनी शनाख्त ज़ाहिर करने और जामा तलाशी देने के अमल से गुज़रना पड़ता है और इसी तरह शमाली वज़ीरिस्तान से जो लोग बाकी मानदा पाकिस्तान और बनू वगैरह की तरफ आते हैं उनको भी इस पूरे प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है। शुरू में यहाँ पे बेइंतहा मुश्किलात का भी लोगों को सामना था, क्योंकि फैसिलिटीज़ ना होने की बराबर थी। ये इंतज़ामात भी नए नए किए जा रहे थे। फिर ये कि
جو لوگ آ رہے تھے واپس ان کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی اور یہاں سے جانے والوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، اس لیے یہاں پہ کسی زمانے میں لمبی لمبی قطاریں بن جاتی تھی اور کچھ لوگوں نے تو یہاں کا نام پولیس رات تک رکھ دیا تھا۔ لیکن بہرحال اب نہ وہ لمبی قطاریں ہیں، نہ لوگوں کو اس لمبے اور طویل انتظار کی زحمت گوارا کرنی پڑتی ہے، اور سب سے خوشائند امر یہ ہے کہ وہ لوگ جو آج سے کافی عرصہ پہلے بے گھر ہوئے تھے وہ اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ایک وہ ٹرک جس میں سامان لدا ہوا ہے، الحمدللہ یہ لوگ اپنے گھر کو واپس جا رہے ہیں۔ اسی طرح پیچھے بھی جو آپ کو ایک ٹرک نظر آ رہا ہے وہ لوگ بھی واپس شمالی وزیرستان کی طرف آ جا رہے ہیں۔ اسی طرح پبلک ٹرانسپورٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بھی لوگوں کا آنا جانا وہ بحال ہو گیا ہے، جبکہ تجارتی سرگرمیوں کو بھی دھیرے دھیرے فروغ مل رہا ہے۔ ہارون کہاں کا رہنے والے ہیں آپ؟ میں میران شاہ تبھی کا رہنے والا ہوں۔ اچھا، تو اب آپ میران شاہ جا رہے ہیں یا کہ بنو کی طرف جا رہے ہیں؟ نہیں، میران شاہ جا رہا ہوں۔ اچھا، آپ لوگ بھی بے گھر ہوئے تھے، آئی ڈی پیز بنے تھے؟ ہاں بالکل، یہ بے گھر ہو گئے تھے، ابھی بالکل امن ہے، خوشحال ہیں ہم۔ آپ ڈرائیور ہیں؟ ہاں ڈرائیور، گاڑی چلاتے ہیں؟ کون سی گاڑی؟ IAS چلا رہا ہوں۔ اچھا، تو بنو اور میران شاہ کے درمیان؟ میران شاہ چلا رہا ہوں، اچھا، آنے جانے۔ تو یہ یہاں پہ جو چیک پوسٹ ہے ظاہری بات ہے تلاشی دینی پڑتی ہے، تو ہم نے تو سنا تھا کہ ادھر بڑی مشکلات لوگوں کو پیش، اب آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا یہاں پہ، مشکل نہیں ہوتا؟ تو خواہ ہوگی لیکن اتنی بھی نہیں ہے، بالکل اچھا ماحول ہے، دن میں آگے آنے جانے ہو رہا ہے۔ اچھا، اتنا مشکل نہیں ہے۔ آپ کتنی مرتبہ آپ کی گاڑی آتی جاتی ہے ہائیسٹ؟ بس دن میں بنو جاتا ہوں، بنو سے پھر واپس میران شاہ ایک ٹرپ لگاتے ہو؟ جاتا ہوں۔ کتنی کمائی ہو جاتی ہے؟ بس یہ 2000 2500 ہوتی ہے۔ میرا نام عصمت اللہ، سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹس ابھی ایگزام کے لیے آ رہے ہیں۔ کہاں پہ اسٹوڈنٹ ہے آپ؟ یہاں میرے پہ کرسچن اسکول پہ حال ہے سر۔ ابھی ایگزام دینے، اور آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ ہاں میں شوا کے رہنے والے ہوں، ناتو زیستان شوا۔ تو آپ کی فیملی بھی آئی ڈی پیز بنی تھی؟ بالکل سر، آئی ڈی پیز بنی تھی لیکن اب وہ نہیں رہا، مطلب اب حالات ٹھیک ہو گئے، وہ اپنے وطن واپس آ گئے ہیں۔ ادھر اب آتے جاتے ہوئے کوئی پرابلم تو نہیں ہوتی؟ ہم نے سنا ہے کہ ادھر چیک پوسٹ پہ بہت زیادہ لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے، اب کچھ معاملہ بہتر ہو گیا کہ نہیں؟ چیک پوسٹ پہ تھوڑے بہت مشکلات ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہم فوج سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ ضرب عضب کے بعد اب ایسی مشکلات سامنے نہیں ہونی چاہیے۔ شمالی وزیرستان کے صدر مقام میران شاہ پہنچے تو یہاں کے GOC میجر جنرل حسن اظہر حیات نے شمالی وزیرستان سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔ ان کا کہنا تھا کہ ابھی تک فاٹا میں 177 بڑے جبکہ 266 چھوٹے ملٹری آپریشن کیے گئے۔ آپریشن کی تفصیلات بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ابتدا میں جو گردنواز تھے وہاں سے شمالی وزیرستان کے مرکز کے گرد گھیرا تنگ کیا گیا اور آخر میں میران شاہ اور میر علی جیسے علاقوں سے ان کا صفایا کیا گیا۔ یہاں پہ سیکیورٹی فورسز کو جن چیلنجز کا سامنا ہے ان کی تفصیلات بتاتے ہوئے میجر جنرل حسن اظہر حیات نے کہا کہ یہاں سے اسلام آباد 320 کلومیٹر لیکن کابل 223 کلومیٹر دور ہے۔ ملٹری آپریشن سے قبل ان علاقوں کو القاعدہ، ازبک ملیٹنٹ اور پاکستانی ملیٹنٹ نے اپنا مرکز بنایا ہوا تھا، جبکہ ہوسٹائل ممالک کی ہوسٹائل ایجنسیوں کا بھی شمالی اور جنوبی وزیرستان نشانے پہ رہا۔ میجر جنرل حسن اظہر حیات نے اس دوران تعمیر نو کے لیے پاک فوج کی مختلف ترقیاتی منصوبوں کی تفصیلات سے ہمیں آگاہ کیا اور IDPs کی واپسی کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ان کی تفصیلات سے بھی آگاہ کیا۔ مختلف قسم کے اینٹینا ہائی بوسٹ سسٹمز ہیں
which have been found in different مراکز here, not in one, different مراکز. تو وہ ہم ایک ہی جگہ لے کے آ رہے ہیں تاکہ اپنی ایجوکیشن کے لیے بھی لوگوں کو بھی دکھا سکیں کہ کس طریقے سے یہ جو ہے کچھ کیشز جو ہم پکڑ رہے ہیں اس کے حساب سے ہم مختلف اسٹوریج کیپیسٹیز کے حساب سے ہم رکھتے جا رہے ہیں. تو اس کو کچھ کو تو ہم ریوائٹلائز کر لیتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ یہاں پر جس طریقے سے یہ راکٹ لانچرز آپ دیکھیں یہ رکھی ہے یا LMG جو ہیں اس طرح کے ہیں. پرانی گنز بھی ہیں, نئے ایمونیشن بھی ہے, مختلف کنٹریز کا ایمونیشن بھی ہے, مختلف ٹرائی پوڈز چیزیں جو ہیں, پسٹلز ہیں بہت قسم. اچھا, کچھ ویپن ہمارے فورسز بھی دوبارہ استعمال کر رہی ہیں, اپنے استعمال میں لا رہی ہیں؟ بالکل کرتے ہیں. اس کا پورا ہمارا ایک ریفربشنگ سسٹم ہے اور اسپیشلی جو مشین گنز یہ SMGs وغیرہ ہیں, کلاشنکوف ہیں, ان کو ہم کرتے ہیں. یہ موسٹلی کاؤنٹڈ فار ہے ہر اکوپمنٹ, بٹ یہ جو ہے وہ چلا جاتا ہے سوونیر کے طور پہ, بیکاز یہ 303 وغیرہ جو نہیں ہے. ایمونیشن جو اچھی کوالٹی کا ہوتا ہے بیکاز یہ بھی پیکڈ ہے بالکل, یہ بہت اچھا ہے. تو وہ پھر ہمارا ایک سسٹم ہے جہاں پر یہ واپس جاتا ہے ڈیپوز میں اور وہاں سے اور پھر یہ یوز کے لیے آتے ہیں. کافی سارا ہم پولیس کو بھی ہیلپ کر رہے ہیں, لیویز کو, خاصادار کو, ان کو بھی ہم دے دیتے ہیں. دے آر ایبل ٹو یوز اٹ. اگین یہ اسی طریقے سے ہے, اپروچیبل ہے, لیفٹ رائٹ آپ اوپر چڑھ سکتے ہیں. اس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ اٹ از ویری ایزی, کنوینئنٹ فار دیم. اگین یہ کافی ساری ڈاکومنٹیشن ہے وچ وی کیپ فائنڈنگ ان ڈفرینٹ مراکز. یو بی سرپرائز کہ مثال کے طور پہ یہ ٹرکش اور چائنیز پاسپورٹ مختلف جو ہیں یہ ہم نے چھوٹا کر کے ان کو کوئی پوسٹرز ہوتے ہیں اس طریقے سے, تو وہ ہم مختلف لا کے ادھر کر دیے. اور ڈفرینٹ اگین ٹائپ آف کیلیبر, یہ اینٹی ایک گن پہ ایمونیشن ہے دوسرا. یہ ٹیررسٹ لوکیشن بفور ضرب عضب جس طریقے سے تھی, یہ سارا جو چارٹ ہے آپ کو ویٹ ہو گئے, اور کس طریقے سے یہ تھریٹ جو ہے نا وہ ٹرانسفارم کر کے ضرب عضب کے بعد مختلف رائٹلی جو گروپس ہیں وہ جو یہاں پر اس ایریے میں تھے, شہریار محسوس گروپ ہے, حافظ گل بہادر گروپ ہے, تو کس طریقے سے یہاں پر اپنا پورا وی آر مینٹیننگ کس طریقے سے اپنے گروپس جانا ہے. یہ سر بات کی اس سے آپ لوگوں کی کیا فائنڈنگز ہے کہ بیفور آپریشن القاعدہ بھی یہاں کو ہیڈ کوارٹر یا بیس کے طور پر استعمال کر رہی تھی یا کہ TTP اور اس طرح کے گروپ ہی تھے؟ موسٹلی تو اس میں دیکھیں ہر کلر اینڈ کریڈ کے لوگ تھے یہاں پر, اسپیشلی میرن شاہ اور میگلی کے علاقے میں, تو تمام گروپس تھے, انٹر منگل تھے. تو اسی لیے وہ جو ایک ڈسکریمنیشن والا ایلیمنٹ آپ نہیں کر سکتے, بیکاز دے ور انٹر ڈپینڈنٹ اپون ایچ ادر. اور اسی لیے جو ایک آپ نے وہ چیف آف آرمی صاحب کا سنا ہوگا کہ انڈسکریمنیٹ جی سارے کو ہینڈل کیا گیا. میں پرسنلی ایز اے کمانڈر یہ کہتا ہوں کہ جی اگر ایک فائر آپ کے اوپر آئے تو پھر آپ کو پہچان نہیں ہوتی ہے اگلا گروپ کون سا ہو رہا ہے جس جو آپ کا رسپانس ہے. یہ مختلف گیس اکوپمنٹس ہیں. انٹرسٹنگلی سروس میڈل ہیں جو آئی تھنک انہوں نے پکڑے ہوں گے کسی US کے, یہ وہ ہیں. یہ آپ گن دیکھیں, یہ ہم نے ایک بلک میں ایک جگہ دیکھی ہے اور اس کو اٹھائیں, یہ ٹوائے گن ہے, دس از ٹریننگ پرپز. ایک مرکز میں یہ اسپن وان کے قریب سے نکلی تھی, یہ کافی زیادہ ان کوانٹٹی ہے. مختلف قسم کے جو ملٹری یونیفارمز ہیں یہ بہت کامن چیزیں جو بال ہیں. اچھا, یہ یعنی ایسا بھی تاکہ کچھ طالبان کے وہ یہ بال جینون نہیں تھے, انہوں نے یہ استعمال کرتے تھے. یہ کافی کامن چیز نکلتی ہے, کافی زیادہ نکلتی ہے. اچھا, گلی سوٹس ہیں جو مثال کے طور پہ وہ پڑا ہوا ہے, وہ سنائپر کے لیے یوز ہوتا ہے. مختلف ڈائریز ہیں جو کہ ان کی ہیں, ان ڈائریز میں بام میکنگ, کچھ فنیٹک قسم کا وہ جو ایلیمنٹس ہیں, باقی مراکز SOPs ہیں, مختلف قسم کی چیزیں ہیں. ناظرین, یہ القاعدہ کی ٹریننگ کیمپس میں پڑھائی جانے والی کتابوں میں سے ایک کتاب تھی, اور 9/11 سے پہلے بلکہ قبل جو قندھار میں ابتدائی طور پر ان کی جو تربیت دی جاتی تھی اس میں اسی طرح کی 13 کتابیں تھیں جو ان کے ہر بندے کو پڑھائی جاتی تھی.
یہ ان سے برآمد ہونے والی کرنسی ہے جس میں یہ افغانی کرنسی ہے. یہ ناظرین آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ عراقی کرنسی ہے اور پیسے اتنے زیادہ تھے کہ اس کے لیے کرنسی کاؤنٹنگ مشین بھی رکھی گئی تھی. یہ ایک پانی کی ٹینکی ہے. اچھا اندر مت یہ شیل بنکر ہے اور اس کے بعد اس کو مطلب بہت مشکل ہے ہم دکھانے ایک اور جو کانسیپٹ مکین میں نظر آیا ہے کچھ جگہ پہ آیا ہے وہ ایک جو فدائی خودکش تیار کرتے ہیں ان کے لیے مختلف اسٹیجز سے گزر کر اور ایک اسٹیج پر آ کے ان کو ایک آئسولیٹ کر دیا جاتا ہے. اور اس میں جو کانسیپٹ جو ہم نے دیکھے ہیں موسٹلی یہ بھی وہاں سے ہم نے لیے کہ یہ ایک جنت کا نظارہ اس کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ حوروں کا کانسیپٹ اور باقی مطلب پورا اسی طریقے سے کر کے اور ایک روم ہمیں ہر جگہ تقریباً جہاں پر خودکش جیکٹ ملی ہیں اس طرح کا ضرور ملتا ہے. اچھا وہ اس کو پوری سائیکولوجیکلی اس کو یعنی یہاں پہ ایک طرف ان کو دنیا سے کاٹ کے یہاں ان کو وہ ویڈیوز وغیرہ بھی دکھائی جاتی تھی تربیت بھی اور ساتھ منظر بھی یہ بنایا ہوتا تھا کہ وہ اس کو وہاں کے بعد اس کو ایک ہینڈلر جو ہے اس کو کرتا تھا اس کے ساتھ زیادہ لوگ انٹریکٹ نہیں کرتے تھے میک ہم پورا انڈرسٹینڈ کرتے تھے. کئی جگہوں پہ یہ الارم کی جگہ آئی ڈیز لگی ہوئی ہیں. ہمارے کچھ لوگ شہید بھی ہوئے ہیں جو کسی کو اپروچ کیا انہوں نے بند کر دیا تو وہ اس کو آپ جیسے ہی کھولتے ہیں کچھ کرتے ہیں تو بلوز اٹ اپ. تو ایک تشکیل روم تقریباً ہر مرکز میں ہے اور تشکیل روم کا مسئلہ ہے کہ جو بھی انہوں نے وہ کرنا ہے اور ناٹ نیسسری کہ کس طریقے سے تشکیل روم ایک ہی جگہ پہ ہے مختلف جگہوں پہ ہوتے ہیں. کوئی نہ کوئی ایسا سسٹم نظام ان کا ضرور ہوتا ہے کہ جہاں پر انہوں نے اپنے لیے اسکیپ روٹ رکھا ہوتا ہے اوپر ہے دکھائیں گے. ٹھیک مثال کے طور پہ یہ ہے وہ بہت سارے مرکز میں تقریباً اوور 50% مرکز میں ٹنلز ہیں وچ آر اوور مائلز اینڈ مائلز لانگ. اچھا بہت لمبی ٹنلز ہیں اور وہ جو ٹنلز ہیں وہ آپ کو دیکھنے میں کچھ سمجھ نہیں آتی ہے ایکچولی وہ ٹنلز ہیں. پیٹرن تقریباً ایک جیسے اچھا ٹنلز کا پیٹرن تقریباً ایک جیسا ہے لیکن اس میں مختلف ہائٹس نیچے کتنی ہے وہ مختلف ہے اور کتنی لمبی ہے وہ بھی مختلف ہے. کسی جگہ چھوٹی ہو جاتی ہے بڑی ہو جاتی ہے اور نیچے موسم بھی بڑا پلیزنٹ ہے اوپر کے بنسبت. گرمیوں میں اور سردیوں میں. اچھا ایک تقریباً میڈیکل کا ایکوپمنٹ یہاں پر تھوڑا کم رکھا ہوا ہم نے اس سے بھی زیادہ سوفسٹیکیٹڈ وینٹیلیٹرز تک کئی جگہوں پہ ہمیں ملتے ہیں اور ایک آدھ جگہ انہوں نے ضرور تیار کی ہوتی ہے. کچھ مراکز میں سلاٹرنگ کے بھی اس طرح کے اثرات نظر آتے ہیں ناٹ ایوری ویئر. جو جیل ہے اسی میں وہ اس کا واش روم کھانے کا بھی یہاں پر ہے. وہ جو ایکچوئل ہم نے کچھ دیکھے ہیں وہاں تو وہ بدبو سے بندہ وہ ہو جاتا ہے. کافی نیٹ ارینجمنٹ ہے. اس میں ساتھ یہ کٹرز آپ کو کافی جگہوں میں ملتے ہیں. اس میں موسٹلی ریزنیبل قسم کا واش روم بھی نظر آتے ہیں. اچھا پریڈکٹ کرتے ہیں کہ یہ شاید ان کی لیڈرشپ کے زیر استعمال ہوتی تھی. بڑے اچھے طریقے سے ویپن کنسیل کی جگہ بھی نظر آتی ہیں آپ کو کہ جو ویپنز ہیں مختلف جگہوں پہ دیواروں کے اندر اور اس کی چنائی کر کے صرف وہ کھولنے سے یا مارنے سے یا اکوپمنٹ سے پتہ چلتا ہے. اور آرمری جو ہے یا ویپنز وہ ڈپینڈ کرتا ہے کسی جگہ بہت زیادہ ہے کسی جگہ کم ہے لیکن یہ آپ کو ویپن والا ایک ضرور ملتا ہے. جہاں پر ٹنل ہمیں ملتی ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو ڈھونڈیں کہ یہ آرمری کدھر بنی ہوئی تھی بیکاز کافی ساری ٹنل ڈسٹرائے ہو جاتی ہیں بیٹھ جاتی ہیں تو اس میں ایک آرمری آپ کو ضرور ملتی ہے کسی جگہ جس میں ایمونیشن ویپن رکھا ہوتا ہے.
नाजरीन, आप देख रहे हैं कि हम उस मरकज़ में दाखिल हुए थे। उस मरकज़ के अंदर ज़ाहिरी तौर पर जो कुछ था वो भी आपने देख लिया, और फिर वहाँ एक तरफ बंकर बनाया गया था पानी की टैंकी के नीचे, दूसरी तरफ बज़ाहिर वो एक कमरा था जिसके ऊपर कारपेट बिछी हुई थी। उसके अंदर जब हम गए तो इस टनल का उसमें एंट्री थी, और उस टनल के अंदर आपने देखा कि हॉस्पिटल भी था, जेल भी था, असलहा खाना भी था, वहाँ सुइसाइडर की तरबियत का इंतज़ाम भी था, और इसी तरह वहाँ लीडरशिप या अमीर की रिहाइश का इंतज़ाम भी था। और फिर वो टनल आके सरप्राइजिंग की जो किसी के वहाँ गुमान में भी नहीं आ सकता था कि वो जाते जाते यहाँ पे जो ऊपर बज़ाहिर लुक सड़क के किनारे वो एक दुकान का था, तो वो टनल वहाँ से आके वो इसी तरीके से निकलता है, जिसमें ज़ाहिरी बात है कि उनके एस्केप होने का भी उन्होंने पूरा इंतज़ाम किया था कि अगर वहाँ पे कोई चापा पड़ जाता या फ़ौज आ जाती तो वो इस रास्ते से वो निकल सकती थी और नीचे भी छुप सकते थे। इसी तरह ये बमबारी के लिए भी उन्होंने एक इंतज़ाम किया था कि बमबारी से बचने के लिए भी। ये पहला मॉडल विलेज होगा और हम इसी को रेप्लिकेट करेंगे बाकी फाटा में। थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ। ये आपके सामने जो ग्राउंड नज़र आ रहा है जो सबसे बड़े वाला है, ये एक्चुअली फुटबॉल ग्राउंड है। यहाँ के लोग चूँकि फ़ुटबॉल क्रेज़ी थे तो हम लोग इनके लिए फ़ुटबॉल ग्राउंड बना रहे हैं। आप लेफ़्ट साइड पे देखें, ये क्रिकेट पिचेस आपको नज़र आ रही हैं। इसके अलावा आपको वॉलीबॉल कोर्ट्स नज़र आ रहे हैं। दिस इज़ द प्ले एरिया। इसी तरह इसके अंदर हम मॉस्क को रेनोवेट कर रहे हैं। वी आर रेनोवेटिंग स्कूल्स। 2 स्कूल्स हमने पिक किए हैं। जिरगा हॉल बना रहे हैं। अगर आप राइट साइड पे देखें तो आपको मार्केट्स नज़र आ रही होंगी। ये हम विलेज शॉप्स बेसिकली बना रहे हैं। इसी तरह उसमें हमें ऑर्चर्ड्स और फ़ेज़ 2 में जो राइट साइड है इस गांव की, यहाँ पर हम एक आर्टिफिशियल लेक बनाएंगे। तो बेसिकली इसमें स्ट्रीट पेमेंट भी इंक्लूडेड है, इसके अंदर सोलराइजेशन भी हमने डाली हुई है। सो दिस इज़ अ कंप्लीट पैकेज। और वाटर सप्लाई, इसका सबसे मेजर इशू इस गांव का वाटर का था, स्पेशली ड्रिंकिंग वाटर। वी आर गिविंग दैम 10,000 गैलन ऑफ सप्लाई इनिशियली, और जो बाकी एग्जिस्टिंग है उसको भी हम इम्प्रूव कर रहे हैं। ये पहला सीरीज़ में पहला है। इसके बाद हम मिरानशाह किली को टारगेट कर रहे हैं। मैं जना साहब यहाँ आपकी मौजूदगी में यहाँ से अपील करना चाहूँगा इन साहिब सरवत लोगों से कि यहाँ पे जो जंग लड़ी गई वो दर हकीकत पूरे पाकिस्तान की जंग थी, और अब भी किसी न किसी शक्ल में वो जंग लड़ी जा रही है। खुसूसन इस इलाके के लोगों ने जो कुर्बानियाँ दे दी हैं, बेघर होने की, बेदर होने की, उसकी हमारी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। इन कबायली इलाक़ों के और इसी शमाली वज़ीरिस्तान के लोग थे जिन्होंने पहले पाकिस्तान की दिफा का जंग सोवियत यूनियन के मुकाबले में लड़ा, फिर उसके बाद वो मिलिटेंसी से सफ़र हो गए, फिर वो बेघर हो गए। तो अब भी अगर शमाली वज़ीरिस्तान को खुशहाल ना किया गया, अगर फाटा को बाकी पाकिस्तान के साथ बराबर ना लाया गया, तो न सिर्फ ये कि इन कुर्बानियों के रायगा जाने का ख़दशा है, और क़यामत के रोज़ उन शहीदों का और इन कबाइलियों का हमारे पाकिस्तान के हुक्काम और साहिब सरवत लोगों के गिरबानों में उनके हाथ होंगे, और वो पूछेंगे कि हमारी कुर्बानियों को क्यों ज़ाया कर दिया गया। तो उन कुर्बानियों का सिला लेने का एक रास्ता ये है कि इन इलाक़ों को खुशहाल किया जाए और आबाद किया जाए। तो यहाँ से मैं उन सब से ये मुतालबा करूँगा कि पाकिस्तान के ये जो साहिब सरवत अफराद हैं कि वो कम से कम उनमें से हर एक इसी तरह का एक मॉडल विलेज बनाने की ज़िम्मेदारी अपने सर लेके पाकिस्तान की तामीरीनों के इस जंग में अपना हिस्सा डाल दें। मेरा नाम मलक नूर खान है और सरबंदकी का रहने वाला हूँ। ये जो हमारा जो सरबंदकी गांव बन रहा है, मॉडल विलेज बन रहा है, तो हमारे नॉर्थ वज़ीरिस्तान के और भी जित गांव हैं वो भी इसी तरह के बन। हम भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आएँ हमारे साथ मदद करें, और हम पूरे पाकिस्तान के सरबत जो दौलतमंद लोग हैं यही को उसको अपील करते हैं कि आएँ और हमारे जो हालात है उसको बेहतर बनाने में हमारे साथ मदद करें। अगर सही बात हम बता दें कि हमारे जो वफाक से हमें जो यानी कि फंड मिल रहे हैं तो वो हम तक पहुँचते नहीं है।
मॉनिटरिंग इसकी की जाए कि यार हमारे जो फंडिंग है वो कहाँ पे लगते हैं, कैसे लगते हैं। अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं इसको कहते हैं माचिस फैक्ट्री, और ये वो स्टोर्स है जहाँ पे हमने ऑपरेशन ज़रब के दौरान जितनी मार्केट्स और वो डिस्ट्रॉय हुई थी और उससे जितना सामान हमने सैलवेज किया था वो इधर हमने स्टोर किया हुआ है। अच्छा, आम इम्प्रेशन तो महसूस साहब ये था कि जी वो सामान कहीं इधर उधर कर दिया गया है, मीडिया में भी इसका बड़ा तस्करा हुआ, तो वो यानी वो न्यूज़ सारी फॉल्स थी। जितनी बची थी उसका सामान सैलवेज करके इधर रखा गया है। तो अब इसके बारे में क्या इरादा है, ये पता लगना तो मुश्किल होगा, और हमारे कबायली तो हर एक क्लेम करेगा कि ये मेरा है। जी, इसका ऐसा है कि ओनरशिप डेटा हमने सारा ले लिया है। हमें पता है इनके ओनर्स को डिसाइड हो चुका है, विद इन डे और 2 ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। गौर करें ना, ये आदमखोर बाज़ार स्टोर है जो नाम था, आदमखोर बाज़ार स्टोर, और ये उसकी शॉप्स हैं, ये उसकी शॉप्स हैं, और उसमें जो सामान निकले वो उसी हिसाब से इधर स्टोर किया हुआ है। तो हमें ये मालूम है कि जी इस शॉप में क्या चीज़ थी और किधर किधर थी। इसके बाद एक कमेटी बनाई है, जो पॉलिटिकल एजेंट साहब हैं उन्होंने जो कमेटी बनाई है वो इसका तैयार करेगी कि ये शॉप किसकी थी। बिकॉज हमें ये नहीं पता कि ये शॉप किसकी थी, हमें ये ज़रूर पता है कि ये कहाँ पर थी और ये किस शॉप से कौन सा सामान निकले और किस बाज़ार से या किस मार्केट प्लाजे से निकले। हाँ, यहाँ पे तो ये भी प्रॉब्लम था ना कि ज़मीनों का और उसका रिकॉर्ड भी तो नहीं है, बाकी किसी किस्म का रिकॉर्ड। ये सबसे बड़ा लैंड रेवेन्यू का तो यही प्रॉब्लम है यहाँ पर कि कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। और जब ये ऑपरेशन हुआ तो उस वक्त कोई यहाँ पर आदमी भी नहीं थे, तो कि किसी से बताएं कि ये किसकी थी। तो उस हिसाब से जो एक डाटा, अभी इन्होंने एक कमेटी बनाई है, होपफुली वो किसी न किसी तरीके से किसी नतीजे पे निकल आएंगी। बट बेसिक कॉन्टेक्स्ट ये है कि सामान सारा जो उधर से निकला था वो महफूज हुआ हुआ है। यहाँ तक कि कुछ खाने पीने का सामान था वो भी पड़ा हुआ था। मैंने कहा ये तो किसी को दे रहे थे, वो ख़राब ही हो गए इतना अरसा पड़े। अच्छा, हमारे जहन में तो ये था ना कि चूँकि मार्केट बड़ी हद तक डिमोलिश हो गई, फिर जब लोग वापस आए यहाँ पे तो सामान तो नहीं था, तो मीडिया में भी ये था, या आम इम्प्रेशन भी कि वो सामान जो है वो इधर उधर आपको लाने की यहाँ पर इसीलिए है कि आप खुद अपनी नज़र से देख लें कि ये कितना सामान है। और ये कुछ स्टोर है, इसी तरह बहुत सारे हॉल्स हैं और जनरेटर्स, फ्रिज, यूटिलिटी का आइटम, खाने पीने के आइटम, जो भी चीज़ें हैं वो उसी तरीके से हैं। और ये बाकायदा लेजर हुई हैं, हर चीज़ का नोटेड है कि किसका क्या सामान पड़ा हुआ है। ये इसी तरह जिस मार्केट का मसलन ये मदीना मार्केट स्टोर है, फिर मदीना मार्केट के सामान पड़े हैं, ये रूम नंबर 4, दुकान नंबर C38 मदीना मार्केट, दुकान नंबर, और फिर आगे भी ये कोशिश की गई है मसलन अब यहाँ पे आके ये भी तकसीम कि ये मिर्च मसाला है, ये फ़लाँ चीज़ है, ये फ़लाँ चीज़ है। तो जिस हद तक मुमकिन था वो न सिर्फ ये कि उसको महफूज कर दिया गया है, बल्कि उसकी शनाख्त भी ज़ाहिर की गई है कि अब ये पता चले फ्यूचर में कि वो किस दुकान की है और किसकी मलकियत है। एक खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम है जिसकी नंदीपुर की पिच है, वे जितनी भी अलाइड फैसिलिटीज़ आप सोच सकते हैं एक पवेलियन में होनी चाहिए वो सारी अवेलेबल हैं। और फिर चिल्ड्रन पार्क है, इसका जॉगिंग ट्रैक है, फिजेंट्रीज़ हैं इसके इर्द गिर्द, और 2 इसके गेट जो हैं वो जो आपको सामने दूर नज़र आ रहे हैं वो गांव की तरफ से खुलते हैं और एक इसको ये कैंप की तरफ से खुलते हैं। क्या ये नॉर्थ वज़ीरिस्तान के आम जवानों को और आम शहरियों को भी इससे इस्तेफादे का मौका मिलता है, या उनको अवेलेबल है या कि नहीं, ये किसी ख़ास तबके के लिए है? ये है ही उनके लिए। अच्छा, इसका हमारा मैकेनिज़्म ऐसा है कि अभी शाम टाइम के वो 2 गेट खुल जाएंगे। और ये जो है ना, इसमें आप देखेंगे कि फ़ुटबॉल मैचेस वगैरह होंगे। सिर्फ हम इसको यूटिलाइज़ करते हैं जब हमने बड़ा कोई मैच या टूर्नामेंट कराना हो, तो फिर हम उनकी मदद करते हैं टू ऑर्गेनाइज़ और उसको पूरा ये करते हैं। अभी ये 23 मार्च का जो फंक्शन था, ये इसकी कैपेसिटी है कोई 5,500 8,500 बंदा इसमें बैठा हुआ था। और फिर बाकी जो है वो हमें समझ नहीं आ रही थी कि जो लोग और आना चाह रहे हैं उनके लिए क्या करें। और ये पूरा इधर हमने परेड की है 23 मार्च की, और पूरा एक क्रिकेट मैच हुआ है।
اور یہ ٹاپ آف دی لائن فیسلٹی ہے. آئی تھنک اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا. یہ اس کی ایک ٹک شاپ ہے اور سپورٹس اسٹور اس کا نیچے ابھی بنا رہے ہیں. اور یہ ساتھ ساتھ آپ یہ جو آپ کو ریڈ رنگ کے نظر آ رہے ہیں یہ فیزنٹریز ہیں, بچوں کا پارک ہے. کچھ ہم ادھر ساتھ ایک کچھ شاپس بھی ان کو ٹک شاپس ٹائپ بھی دے رہے ہیں. تو یہاں پر میں نے کسی زمانے میں بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. تو وہ ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے جب آپ شام کو ادھر آتے ہیں. 1248 شاپس ہیں اور ہر ایک کی اپنی پارکنگ ہے, اپنے اسٹوریج پلیس ہیں, ساتھ اس کی ماسک ہیں. یہ تمام اسٹریٹس ہیں, مختلف اسٹریٹس ہیں. اور 3 بلاکس ہم بنا رہے ہیں. 3 بلاکس ہم فیسلٹیز دے کے لوکلز کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ اپنی کنسٹرکشن کرنا چاہیں تو کر لیں. وہ اس میں کچھ لوگوں نے ابھی ایک ہوٹل شروع کر دی ہے, ایک اور پلازا شروع کر دی ہے. اس کے علاوہ یہ تو جو ہے یہ دس از بینگ میڈ, آرمی بنا رہی ہے اس کو. یہ میرانشاہ بازاری تو مکمل ڈیمالش ہو گیا تھا. اب دوبارہ جب دکانیں آپ کس حساب سے لوگوں کو دیں گے, اور یہ فری آف کاسٹ ان لوگوں کو اب ملے گی؟ یہ فری آف کاسٹ ملیں گی ان کو. اور ان کا جو جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ایک پولیٹیکل ایجنٹ کے نیچے ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے. اس کمیٹی نے ان کی ڈسٹریبیوشن کرنی ہے. کچھ اس میں پرابلم ہے بیکاز یہاں پر لینڈ ریونیو کا کافی زیادہ پرابلم ہے, ملکیت کا کافی زیادہ پرابلم ہے. تو اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے ان کی دکان تھی یہ ایک ڈیزائن کے تحت بنے, تو وہ ان کو ایک تصفیہ کرنا پڑے گا کہ کس طریقے سے یہ شاپس ان کو ملنی ہے. لیکن ابھی تقریباً 70% سے زیادہ لوگ اس پہ متفق ہو گئے ہیں کہ اس کی ڈسٹریبیوشن کس حساب سے ہونی چاہیے. یہ وومن ووکیشن سینٹر ہے, اس میں ہمیں OGTCL نے بھی کافی مدد دی ہے. اور ہم کلیم کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں کسی بھی وومن ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کی جو فیسلٹیز ہیں اس سے یہ بہتر ہے. اور اس میں بہت زیادہ ہمیں انکریجمنٹ ہو رہی ہے. جن سب عام طور پر تو امپریشن یہ ہے کہ جو ٹرائبل کی خواتین ہیں وہ گھروں سے باہر نکلتی ہی نہیں ہیں, اور پھر نارتھ وزیرستان کی خواتین تو کجا کے وہ اس طرح کے ووکیشنل سینٹر میں جانا اور اس سے استفادہ کرنا گوارا کر لے. تو آپ لوگوں نے تو قائم کر لیا ہے, کیا آپ کو خواتین مل رہی ہیں اس سے استفادے کے لیے؟ تقریباً 50 بچوں کی یہاں پر ویکینسیز ہیں اور 174 ہمارے پاس اپلیکیشن ہے. اور 4 یہاں پر ٹیچرز کی ویکینسیز ہیں جس پہ ہمارے پاس کوئی 70 کے قریب اپلیکیشنز ہیں. تو وہ پھر ہم نے ابھی ریکویسٹ کی ہے, فاٹا سیکریٹریٹ ہیز بین ویری کائنڈ کہ ایک ہمیں بڑا سینٹر ان کے لیے بنا کے دیں. تو یہ الٹا سیٹ آپ کے پاس 50 تھی اور اپلیکیشن 174 آ گئی. اس میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ ان کی پھر کورسز پہلے ہم نے سوچا 6 مہینے کے کرنے کے, تو اس کو بھی ہم 3 منتھس پہ لے کے آ رہے ہیں تاکہ زیادہ بچیاں یہاں سے وہ استفادہ اٹھا سکیں. یہ کوکنگ کلاسز ہیں کی. آج ہم یہ کلوز ہے تو ہم آ گئے ہیں, ادروائز ہم بہت کم, جہاں پر کوئی وہ جینٹس والا انٹریکشن نہیں ہے, صرف پرنسپل کے ساتھ. ٹیچرز کہاں سے ملی ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ اس طرح کی کوکنگ یہ تو ہمارے شہروں سے بھی زیادہ اعلیٰ کوالٹی کی. پرنسپل جو ہمیں ملی ہیں وہ تو ہم نے ڈی خان سے لی ہیں, یہاں پر ان کو رہائش دی ہے, پے دی ہے. اور جو ٹیچرز ہیں کوشش یہ ہے کہ لوکل ہوں, اور جو کوالٹی جہاں پر ہم بنا رہے ہیں ہم لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ چیز اویلیبل ہے زندگی میں. تو اس کو اگر ہم نارمل کر کے بنا دیں گے تو اس میں پھر کوئی فرق نہیں ہے کسی اور جگہ اور یہاں پر. تو وہ ایک کشش ہے ان کے لیے, لوگوں کے لیے بھی, کہ یہ ایک چیز ہے. کچھ ہماری پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن کی کچھ فوجی جو آفسرز کی یہاں پر لیڈی وائفز ہیں وہ ابھی ہمیں ہیلپ کر رہی ہیں. ایمبرائڈری کلاس ہے. کچھ مشینری یہاں پر بہت زیادہ ماڈرن ہو گئی ہے, تو اس کے لیے ہم نیوٹیک جو ہمارا ہے ان سے ہم نے کانٹیکٹ کیا ہے ٹریننگ کے لیے. کچھ ہم ابھی ٹیچرز جو ہیں پشاور بھیج رہے ہیں تاکہ وہ خود بھی اس میں اور زیادہ اس میں ٹریننگ کر کے آ جائیں. ٹیک کیئر مونٹیسری آپ کہہ لیں, جس میں یہ بڑا پاپولر ہے بچوں کے ساتھ. تو وہ یہاں پر آنے کے لیے ابھی وہ کافی, اس میں ہم تھوڑا بہت پڑھا بھی رہے ہیں ان کو, کلرنگ وغیرہ سکھا رہے ہیں چھوٹے بچوں کو, ٹی وی کارٹونز وغیرہ دکھا دیتے ہیں.